محترم حضرات، معزز سامعین کرام، انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے اور مال و دولت کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انسان کی اس ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو کمانے کا وقت بنایا، کمانے کے لیے بنایا۔ انسان دنیا کے اندر جب زندگی گزارتا ہے تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو عبادت اس کی اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے اور وہ مکمل طور سے عبادت میں اسی وقت لگ سکتا ہے جب کہ وہ اپنی انسانی ضروریات سے فارغ ہو اور اس کا دل اپنے کھانے پینے میں اٹکا ہوا نہ ہو کہ میں شام کو کیا کھاؤں گا، دوپہر کو کیا کھاؤں گا، میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے، میں کہاں رہوں گا، گھر چھپانے کے لیے جگہ ہے نہیں ہے، برسات آ گئی تو کیا ہوگا، سردی آ گئی تو کیا ہوگا۔ جب اس کا دماغ اور اس کا دل ان تمام فکروں سے محفوظ ہوگا تو وہ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن اس کمانے کے اندر ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے اور جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ آدمی جو بھی کمائے حلال طریقے سے کمائے۔ یہ نہ ہو کہ صرف اپنی دنیاوی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، مال کی ہوس میں مال جمع کرنے کے لیے جس طریقے سے بھی مال کمایا جائے بس کما لے۔ اس لیے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقے سے مال کمانے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام طریقے سے مال کمانے پر وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام فریضوں کے بعد ایک فریضہ حلال طریقے سے مال کمانا ہے۔ آدمی کے اوپر واجب ہے اور فرض ہے کہ حلال طریقے سے کمائے۔ جو آدمی حرام طریقے سے مال کماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت بھی قبول نہیں فرماتے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو دیا تھا، یعنی حلال طریقے سے مال کماؤ اور کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، نیک عمل کرو، وہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کو دیا ہے، یعنی حلال طریقے سے مال کماؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ کسی لمبے سفر سے آیا اور دیکھنے میں بالکل ایسا لگ رہا ہے بڑا ہی محتاج ہے اور بڑا ہی ایسا آدمی ہے کہ اس پر ترس کیا جائے، ترس کھایا جائے اس کے اوپر، اس کی حالت اچھی نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے اور پورا بدن اس کا گرد و غبار میں بالکل سنا ہوا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور کہے اے رب میری یہ دعا قبول کر دے، میری یہ پریشانی دور کر دے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی بڑا فقیر، غریب، قلاش، محتاج لگ رہا ہو۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ جس کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، جو بھی وہ دعا کرے فوراً قبول ہو جائے۔ انہوں نے یہ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، ایسا آدمی بن جاؤں کہ جو بھی دعا کروں فوراً قبول ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ حج کرنا، نمازیں پڑھنا اور یہ عمل کرنا، وہ کرنا، نہیں، آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ مت ڈالنا، اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ مت ڈالنا، اس لیے کہ جو آدمی حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت اور دعا کچھ بھی قبول نہیں فرماتے۔ چنانچہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر ایک مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک پوری جماعت تھی، بزرگ تھے بہت سارے،
جو بھی دعا کرتے فوراً قبول ہو جاتی۔ کوئی اگر ظالم حکمران آتا اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا، دعا کرتے تو ہلاک ہو جاتا، اس کا ظلم ختم ہو جاتا۔ تو جب حجاج ابن یوسف، نام سنا ہوگا آپ نے کہ ایک بہت بڑا ظالم حاکم گزرا ہے، جب وہ کوفہ کے اندر آیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے بھی بزرگ تھے اور جتنے بھی وہاں پر ایسے لوگ تھے جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ان کی دعوت کی، سب کو کھانا کھلایا، اور دعوت کرنے کے بعد کہنے لگا اب میں محفوظ ہو گیا، میں نے ان کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ داخل کر دیا، اب ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کتنے علماء ہیں، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں، کتنے مدارس ہیں، کتنے حفاظ ہیں، ظلم جو ہے دنیا کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں، سبھی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن دعا بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو ہم اپنی روزی پر، یہ جو مدارس ہیں یہ سب کس چیز سے چلتے ہیں؟ چندوں سے چلتے ہیں، تو ہم اپنی کمائی پر غور و فکر کریں کہ ہم کیسا چندہ مدرسوں کے اندر دے رہے ہیں، کیسا ہم اپنے اماموں کو تنخواہیں دے رہے ہیں، کیسا ہم اپنے مولویوں کو جو ہے ان کا جو تعاون ہے وہ کر رہے ہیں، کس طرح کی ہماری کمائی ہے۔ تو جیسی روزی ہوگی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے فیصلے ہوں گے۔ بہرحال اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے 10 درہم کا جوڑا خریدا اور 1 درہم اس میں حرام کا ہے، 10 درہم کا اس نے جوڑا خریدا اور 1 درہم حرام کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اپنے اوپر ہم ذرا غور و فکر کریں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف حرام کمائی، چوری کرنا، ڈاکہ ڈال لینا، سود لینا، صرف یہ ہے حرام کمائی۔ اس کے علاوہ باقی جو ہم کام کر رہے ہیں جو دیکھنے میں بظاہر حلال ہیں وہ سب حلال ہی ہے، وہ ہماری کمائی حلال کی ہے۔ ہم بہت سے کام حلال کے کرتے ہیں لیکن ہم اپنی روزی کو حرام کر لیتے ہیں، اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، ملاوٹ کر کے، کم تول کر کے، وعدہ خلافی کر کے ہم اپنی روزی کو حرام کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے، اس نے ٹھیکہ لیا مکان بنانے کا کسی سے، یہ طے پایا کہ بھئی میں 2 مہینے کے اندر آپ کا مکان بنا کر کے تیار کر دوں گا، پیسے بھی اس نے لے لیے آدھے۔ اب ان سے بھی اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں 2 مہینے میں آپ کا مکان بنا دوں گا، لیکن دماغ میں اس کے یہی ہے کہ 6 مہینے لگانے مجھے۔ اب ان سے بھی اس نے ٹھیکہ لے لیا ہے، 5 سے اور ٹھیکہ لے لیا ہے۔ اب پیسے تو اس کے پاس آ گئے، اب بیچارے کو اس کو ہر حال میں کام کروانا ہی ہے۔ اب 2 کی جگہ اس نے 6 مہینے لگا دیے ہیں۔ تو بظاہر کام دیکھنے میں حلال ہے، مکان بنا رہا ہے، لیکن اس نے اپنی روزی کو حرام کر لیا، جھوٹ بول کر کے، وعدہ خلافی کر کے، وقت پہ کام نہ کر کے۔ ایک آدمی دودھ بیچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا دودھ بالکل اوریجنل ہے، اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا ہوا ہے، لیکن بظاہر اس نے دودھ میں پانی نہیں ملایا بلکہ پانی میں دودھ ملا رکھا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیمیکل ملا کر کے بیچ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو بظاہر ٹھیری لگا رہا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بیچارہ کتنی محنت کر رہا ہے، سامنے جب آپ دیکھیں گے دور سے تو پھل رکھے ہوئے آپ کو دکھیں گے بڑے شاندار، بڑے بڑے اچھے، ان کے اوپر کوئی داغ نہیں، لیکن جب آپ اس کے پاس پہنچیں گے تو دیکھیں گے وہ اپنے سامنے بالکل سڑے گلے پھل رکھے گا اور انہی میں سے تول کر کے آپ کو دے گا۔ اگر آپ اپنا ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کریں گے تو کہے گا کہ جی کہیں اور سے لے لو۔ تو جیسا سامان ہو اسی طریقے سے آدمی دے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مستری حضرات ہوتے ہیں، مکینک حضرات ہوتے ہیں، کوئی آدمی بیچارہ اپنی گاڑی لے کر کے آیا، اس کے اندر کوئی خرابی ہے، اب وہ لے کر کے تو آ گیا، اس میں ہے تھوڑی خرابی، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، کہیں سے جو ہے کوئی فیوز اڑ گیا، کوئی جو ہے کوئی تار ادھر ادھر ہو گیا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کو پتہ ہے نہیں گاڑی کا کچھ بھی، لگنے تھے اس میں 5 روپئے، اس نے بتائے 500 روپئے کہ جی اتنے روپئے کا خرچہ ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں کام حلال ہے، گاڑی ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنی روزی کو حرام کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے ریت کی گاڑی لوگ لاتے ہیں بھر کر کے، جو ہے اس کے اندر بھرا ہوا وہ مثال کے طور پر 20 کونٹل بھرا ہوا ہے۔
اب جہاں وہ لے کر کے جا رہا ہے اس کو دکھانا ہے 60 کونٹل 70 کونٹل 100 کونٹل، تو اس کے اندر پانی بھر دیں گے، تو اپنی روزی کو حرام کر لیا ہے۔ اور اس طریقے کے بہت سارے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے اپنی روزیوں کو حرام کر رکھا ہے۔ تو جب انسان حرام روزی کمائے گا، اپنے بچوں کو حرام کھلائے گا، مدرسوں میں حرام دے گا، اپنے مولویوں کو حرام کھلائے گا، لوگوں کی دعوتیں کرے گا حرام طریقے سے، حرام مال سے، تو بتائیے پھر ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ ہمارے بچوں کے اندر خیر کہاں سے آئے گی؟ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، یہ روزی سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔